السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیو، یہ عید الاضحیٰ کے چند ایام باقی ہیں اور بیشتر بھائیوں کی جانب سے بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا کافر ہے جو مسلمانوں سے لڑ رہا ہو، ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کے درپے ہو، کھلم کھلا مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہو، تو پھر ایسے کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے، یا یہ کہ دوسرے صدقات و خیرات بھی اسے دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جن لوگوں نے تم سے تمہارے دین میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے جلا وطن نہیں کیا، اللہ تعالی تمہیں ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ یعنی اس طریقے کے کافروں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو ہدیے دینا، قربانی کا گوشت دینا، ان میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالی تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے گھروں سے نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ تو ان دونوں آیتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کافر ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، بھلے انداز میں رہ رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم نہیں کر رہا ہے، تو اسے قربانی کا گوشت دینے میں اور اس کے ساتھ دیگر بھلائیاں اور حسن سلوک کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ایک بکری ذبح ہوئی۔ جب وہ گھر میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے کچھ گوشت بطور ہدیہ ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیجا ہے؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اسے وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کافر کو گوشت یا کوئی چیز ہدیہ دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ریشمی جوڑے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا
اور ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ جوڑا اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اسے پہنو، میں نے اس لیے دیا ہے کہ یا تو تم اسے بیچ لو یا یہ کہ کسی کافر کو ہدیہ کر دو، کسی کافر کو پہنا دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ایک شخص کے گھر اسے بھیج دیا، وہ شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک یا کافر کو کپڑا یا کوئی چیز ہدیہ کرنا جائز ہے۔ تو ان آیات و احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کافر کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کافر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اسے نفلی صدقات و خیرات بھی دیے جا سکتے ہیں اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ کا مال یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جائے گی۔ اس میں سے صرف ایک مصرف ہے، وہ تالیف قلوب کا، یعنی اگر کوئی کافر اسلام سے قریب ہو رہا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو رہی ہے اور یہ امید ہے کہ اگر کچھ مال اسے دیا جائے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کافر کو دینے میں کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ واللہ عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔